السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ بریلوی پیر صاحب کہہ رہے ہیں کتاب میری گڈی میں پڑی ہے، تو گڈی جو ہے وہ اس کی مریخ پر ہے، بھائی بندہ بلا بھیج دو اور کتاب بلا لو۔ یہ خواہ کی سلطان رئی کی طرح کی بڑکیں ہیں، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یا پھر جو ہے وہ رنگیلے کی طرح لوگوں کو بے وقوف اور بدھو بنانا ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا منع ہے، شریر گھوڑے کی طرح پوچھے ہلانا، شریر گھوڑا ہوگا یہ اور اس کا باپ، نہ رفع الیدین شریر گھوڑے کی طرح پوچھ ہلانا ہے اور نہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہے۔ ایک طرف تو یہ فرما رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے۔ جب ایک کام نبی پاک علیہ السلام نے کیا، کیا اللہ یا اس کا رسول اس کام کو گھوڑے کی پونچھ کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہے؟ پھر یہ بریلوی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں جی، پھر یہ دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر رفع الیدین ثابت ہے یا ثابت تھا، پہلے کرتے تھے بعد میں منع ہو گیا، ایک کام جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے، کیا اسے گھوڑے کی پونچھ کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو کام پیارے نبی علیہ السلام نے کیا اسے گھوڑے کی دم اور پونچھ کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، حضور کی سنت کو، چاہے ان کے بقول وہ متروک یا ممنوع سنت ہے، ٹھیک ہے جی، حضور کی سنت کو گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ بندہ عاشق رسول ہے یا واہیات ہے؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو رفع الیدین کرنا ثابت ہے، نہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا گھوڑے کی پونچھ والی، مسلم کی، اس کا تو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کے رفع الیدین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر رکوع کرتے وقت رفع الیدین کرنا نعوذ باللہ گھوڑے کی پونچھ ہے، گھوڑا بھی شرارتی، اور رکوع سے کھڑے ہو کر رکوع کرنا یہ شرارتی گھوڑے کی پونچھ ہے، یا تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرنا یہ گھوڑے کی پونچھ ہے، اے بدبختو، خود کو عاشق رسول کہنے والو، جب نماز کے آغاز میں رفع الیدین ہوتا ہے تو اس رفع الیدین کا کیا کہو گے؟ جب سارے ہی دیوبندی بریلوی ٹھیک ہے جی، وطر میں قنوت وطر کے لیے رفع الیدین کرتے ہیں، اس رفع الیدین کو کیا نام دو گے؟ رفع الیدین کا تو معنی ہے نا دونوں ہاتھ اٹھا لینا۔ پھر آگے آپ کو بتا دوں، کانوں کی لو برابر اٹھاؤ یا کندھوں برابر۔ رفع کا معنی ہے اٹھانا، بلند کرنا، یدین ہے ید سے دونوں ہاتھ، تو رکوع کے وقت رفع یدین کرنا، دونوں ہاتھ اٹھانا، یہ تو بریلوی دیوبندی دونوں، یہ جو ماسی کے پتر ہیں، کزن ہیں آپس میں، یہ جو پتریر ہیں، دیوبندی بھی بریلوی، یاد رکھو یہ دونوں کزن ہیں، دونوں ماسی کے پتر ہیں، دانستہ یا غیر دانستہ، یہ دونوں کے دونوں خاندان، یہ دونوں فیملیز گستاخ رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کس طرح، وہ آپ کو میں بتا چکا، ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی متروک یا ممنوع سنت کو گھوڑے اور شریر گھوڑے کی پونچھ کہنا، عقل کے اندھو بتاؤ یہ گستاخی ہے یا ادب و آداب ہو رہا ہے؟ چلو، رکوع کے وقت رفع یدین، دونوں ہاتھ اٹھانا، شریر گھوڑے کی پونچھ ہے، تو جب نماز کے آغاز میں رفع الیدین ہوتا ہے، رفع الیدین تو وہی ہے نا، رفع الیدین، رفع یدین تو وہی ہے، دونوں ہاتھ نماز کے آغاز میں اٹھا رہے ہو، تو اس رفع الیدین کو کیا نام دو گے؟ اور جو بریلوی دیوبندی دونوں پتریر، دونوں کزن قنوت وطر کے لیے رفع الیدین کرتے ہیں، تو یہ دونوں پتریر اس رفع الیدین کا کیا نام رکھیں گے؟ ان لوگوں کے بقول نعوذ باللہ، ہم تو نہیں کہتے،
ان کے بقول رکوع جاتے اور رکوع سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرنا یہ ہو گیا شریر گھوڑے کی پوچھ۔ عاشق رسول کہنے والے ملا کبھی بند کمرے میں بیٹھ کر سوچ لینا تھوڑی دیر کے لیے کہ تو عاشق رسول ہے یا دشمن رسول ہے۔ جی فیصلہ آپ خود کر لینا۔ تو رکوع کے لیے دونوں ہاتھ اٹھانا ہو گیا شریر گھوڑے کی پوچھ، اور جب نماز کے افتتاح میں رفع الیدین کیا تو اس رفع الیدین کو کیا نام دو گے؟ کام تو دونوں جگہوں پر ایک ہی ہو رہا ہے، وہاں بھی دونوں ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں اور یہاں بھی دونوں ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر جامع ترمذی کی عبداللہ بن مسعود کی روایت، وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے میرے بھائی، نہ اس روایت میں رکوع جانے اور رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے رفع الیدین کا ذکر ہے۔ وہ تو یوں ہی ہے کہ جیسے آپ نا ہاتھی کے کان خرگوش کو لگانے کی ناکام پریکٹس کرنا شروع کر دو، یا پھر آپ نا کھوتے کے کان خرگوش کو لگانے کی پریکٹس شروع کر دو، تو اس کا تعلق تو رفع الیدین سے ہے ہی نہیں، رکوع جاتے اور رکوع سے کھڑے ہونے کے حوالے سے، نہ اس میں اس کا اس رفع الیدین کا ذکر ہے۔ رفع الیدین ثابت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی دائمی سنت ہے، صرف دیوبندی بریلوی دونوں کی مت ماری ہوئی ہے، نہ ان بدبختوں کو سنت پر عمل کرنا نصیب ہوتا ہے، نہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا ان سے برداشت ہوتا ہے۔